السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ پنجاب نے مسترد کر دیا اور عمران خان کا عوامی سمندر پنجاب پولیس نے سیلاب میں بند کر دیا۔ اب عمران خان کا پورا انحصار خیبر پختونخوا پر ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ عمران خان اداروں سے تعاون مانگ رہے ہیں انقلاب کے لیے، مگر عمران خان کی ڈبل گیم کی وجہ سے ادارے اس بار عمران خان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اداروں پر اس بار عمران خان کا نہیں حکومت کا دباؤ چل رہا ہے۔ حکومت نے ایک پیغام بھیجا، اداروں کو پیغام دیا واضح، وہ پیغام دباؤ بن کر کام کر رہا ہے۔ اسی لیے ادارے عمران خان کی کسی قسم کی بھی سہولت کاری یا اس کو کسی قسم کی مدد فراہم کرنا یا کوئی راستہ فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آج عمران خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ تاریخ کا سب سے بڑا عوامی سمندر، عوامی سیلاب اپنے ساتھ پشاور سے اسلام آباد کی طرف لانے کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی گلی گلی سے، ہر شہر سے لوگ نکلیں گے اور پورے ملک میں لوگ سڑکوں پر ہوں گے، اور ایک ہی نعرہ ہوگا، حقیقی آزادی اور امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ مگر حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ حقیقی آزادی عمران خان صاحب پاکستان کو دلوا سکتے ہیں، نہیں دلوا سکتے، حقیقی آزادی ان کا مقصد ہے یا نہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو سوچ تھی یا وہ جو سمجھ رہے تھے، وہ میرا خیال ہے خام خیالی کا شکار تھے۔ وہ جو استاد محترم وسعت اللہ خان صاحب نے لکھا تھا نا مالی خولیا، تو وہ جو مالی خولیائی یا پھر ایک جو عمران خان صاحب کے اپنے تخیل میں تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو پورا ملک نکل پڑے گا اور سب راستے اسلام آباد کی طرف ہوں گے، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ خود عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو عوامی سمندر نکلے گا کل، یعنی کل ہی انہوں نے کہا تھا نا، جو عوامی سمندر نکلنے والا ہے اس کے سامنے جو آئے گا، پھر انہوں نے عدالت کا نام لیا تھا، انہوں نے پولیس کا نام لیا تھا، اور یہاں تک کہ فوج کا نام بھی لیا تھا کہ اس کے سامنے جو آئے گا وہ بہہ جائے گا۔ مگر ہوا یہ کہ لاہور پولیس کے جتھوں نے، لاہور پولیس کے دستوں نے عمران خان صاحب کے اس عوامی سمندر کو جو لاہور سے نکلنا چاہ رہا تھا اس کو بند کر دیا۔ راوی پل ابھی تک کراس کرنے نہیں دیا، کوئی بھی راوی سے اس پار نہیں جا پا رہا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہوتا کیا رہا سارا دن پہلے اس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو نے جو عدالت میں ایک درخواست دی تھی کہ ان کو اسلام آباد آنے دیا جائے، راستے کھول دیے جائیں، 4 چیزیں عمران خان صاحب نے رکھی تھی عدالت کے سامنے۔ ان کے وکیل بابر اوان نے ایک چیز رکھی تھی کہ جی گرفتاریاں جو ہوئی ہیں وہ رہا کر دیے جائیں، لوگ چھاپے مارنا بند کیے جائیں، راستے کھول دیے جائیں اور جلسے کی اجازت دی جائے۔ تو جلسے کی اجازت دینے کے لیے تو عدالت نے کہا جی اجازت آپ لے لیں، حکومت کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ خبر بھی آ گئی تھی کہ حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، معاہدہ ہے کہ ہم جلسہ کریں گے، آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ عدالت بھی کہہ رہی آئیں، جلسہ کریں، چلے جائیں، زندگی کو مفلوج مت کریں۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک کی جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ عدالت نے 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ جب آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے تب تک شاید وہ فیصلہ عدالت کا آ جائے، لیکن جو عدالت کی کارروائی تھی اس میں جو چیزیں سمجھ آ رہی تھیں وہ یہ کہ عدالت میں بابر اوان نے، جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں H9 گراؤنڈ دی جائے، H9 گراؤنڈ میں ہم جلسہ کریں گے، بیٹھیں گے، پرامن رہیں گے، اور کوئی زندگی کو ہم مفلوج نہیں کریں گے۔ وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی جلسہ کرنے کی ہم نے اجازت دی تھی، وہاں پر وہ بیٹھے تھے، دھرنا دیا تھا، لہٰذا ہم وہاں بیٹھیں گے، ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں تو ڈی چوک آ رہا ہوں، میں ڈی چوک میں بیٹھوں گا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا۔ تو یہ جو عدالت میں کچھ بات کی جا رہی ہے اور عدالت سے باہر دوسری بات کی جا رہی ہے، معاہدہ حکومت کے ساتھ جو ہوا وہ خبر تھی رانا جواد صاحب کی، اور رانا جواد صاحب کی جو خبریں ہوتی ہیں زیادہ تر کیا وہ کبھی کبھی خبر دیتے ہیں لیکن اتھینٹک خبر ہوتی ہے ان کی، بڑے جرنلسٹ ہیں، تو ان کی خبر تھی کہ جی وہ معاہدہ ہو گیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مریم اورنگزیب آ گئیں عمران خان صاحب کے سے اعلان کے بعد کہ جی میں تو ڈی چوک آ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے معاہدہ اس طرح شاید نہ ہوا ہو، لیکن مذاکرات جب بذات خود بابر اوان صاحب یہ کہیں کہ جی ہمیں H9 گراؤنڈ دی جائے، تو وہ جب یہ کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈی چوک پہ میں آؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت عدالت کے اندر جو اپنا PTI عدالت کے اندر جو بات کر رہی ہے وہ بات حکومت کے ساتھ معاہدے کے لیے کر رہی ہے، اور حکومت نے بھی کہا تھا کہ جی آئیں
جلسہ کریں چلے جائیں. اس سے زیادہ آگے کی اگر کچھ عدالت اس کو اجازت دیتی ہے عمران خان صاحب کو اس گارنٹی پر کہ جی وہ آئیں گے جلسہ کر کے چلے جائیں گے، تو اس کے بعد آگے نبڑے گی بھی عدالت خود. ہمارے پھر ہاتھ کھڑے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے ماضی میں جو کچھ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کیا تھا. تو اب ہوگا کیا اس معاملے پر، اس پر میں بعد میں آتا ہوں. لیکن پہلے ذرا جو پنجاب نے عمران خان صاحب کو کیا مسترد. اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے جو گزارش کی تھی، کیونکہ آغاز تھا اسی وجہ سے میں کنکلوژن پر نہیں پہنچ پا رہا تھا، یا نہیں کوئی ایسا رائے دینا چاہ رہا تھا، اپنا تجزیہ نہیں دینا چاہ رہا تھا. اس وقت تو میں نے صرف جو کچھ پنجاب میں ہو رہا تھا وہ گزارش کیا تھا کہ جی کیا ہو رہا ہے. لاہور میں لوگ نکلے تھے، گجرانوالا سے احمد چٹھا صاحب نکلے تھے، اسی طرح سیالکوٹ سے تھوڑے سے بہت لوگ نکلے تھے. اور آپ دیکھ لیں میڈیا، عمران خان صاحب کا جو ہم خیال میڈیا ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور جس میڈیا کو عمران خان کہتا ہے کہ جی وہ بھی اس نے بھی پیسے پکڑے ہوئے ہیں اپنا امریکی سازش اور حکومت گرانے کے لیے، یعنی باہر سے بیرون ملک قوتوں سے انہوں نے بھی پیسے پکڑے، وہ بھی میڈیا دیکھ لیں. چلیں وہ تو میڈیا جھوٹ بولتا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کا جو میڈیا ہے ARY دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو کوئی کہیں پر بھی عوام کا جمع غفیر نظر نہیں آئے گا کہ لوگ نکلے ہیں، سمندر نکلا ہے، رکاوٹیں توڑتے ہوئے آگے آ رہا ہے. رکاوٹیں حکومت نے اعلانیہ کھڑی کی ہیں، وہ غیر جمہوری ہیں، غیر آئینی ہیں. اس بحث سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے واضح الفاظ میں کہا تھا حکومت نے کہ جی ہم نے آپ کو اجازت نہیں دینی، آپ کو لانگ مارچ کرنے نہیں دیں گے. یہ کل پرسوں کابینہ نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب فتنہ ہیں اور ہم نے اس فتنے کو روکنا ہے. رانا ثناءاللہ نے ایک بار نہیں 20 بار کہا کہ مجھے اجازت دے گی اگر کابینہ، مجھے اگر اتحادی اجازت دیں گے کہ عمران خان کو روکنا ہے تو میں روک کر دکھاؤں گا، اور پھر وہ کسک کر دکھائیں، یعنی وہ اپنی جگہ سے ہل کر دکھائیں. پنجاب میں تو پریکٹیکلی یہ ابھی تک ہوا ہے. اب جب میں بات کر رہا ہوں تقریباً 5:30 ہو رہے ہیں، تو پنجاب میں 4:30 معذرت کے ساتھ 4:30 ہو رہے ہیں، تو پنجاب میں تو پریکٹیکلی یہ ہوا ہے کہ پنجاب میں لاہور میں کہیں بھی آپ کو درجنوں سے زیادہ، یعنی سینکڑوں لوگ پنجاب میں نہیں اکٹھے ہوئے. یاسمین راشد صاحبہ انہوں نے میدان لگائے رکھا، بڑی دبنگ قسم کی عورت ہیں. اندلیب عباس تھوڑی دیر کے لیے گرفتار بھی ہوئی. ہاں حماد اظہر کا کردار، وہ بھی پولیس کے ساتھ اپنا کرتے رہے جھڑپوں میں. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ عوامی سمندر سب کو بہا کر لے جائے گا، وہ انقلاب آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے. تو وہ جو دیوار کے اس پار دیکھنے کی عمران خان صاحب کی صلاحیت تھی، میرا خیال ہے وہ کالے چشمے کی وجہ سے وہ متاثر ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کی وہ کالا چشمہ پہن کر دیکھتے ہیں، تو کالے چشمے کی وجہ سے، بلکہ وہ جو ثوابی کے مناظر جو میں ARY کی بات کروں جو وہ دکھا رہے تھے، جب عمران خان صاحب ثوابی میں جب وہ خطاب کر رہے تھے، جب کہہ رہے تھے کہ جی ڈی چوک پر میں پہنچ رہا ہوں، تو وہاں پر بھی جو سامنے لوگ کھڑے ہوئے تھے کنٹینر کے آگے، کیونکہ جہاں آغاز ہوتا ہے وہاں پھر سارے لوگ گاڑیوں سے اتر کر پراپر ایک بات سنتے ہیں اور اس کے بعد گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں. پھر جو لانگ مارچ ہوتے ہیں، جو مارچز ہوتے ہیں، اس میں پھر جو درمیان میں لوگ کوئی اسٹاپ ہوتا ہے جہاں پر خطاب کرنا ہوتا ہے، تو گاڑیوں والے گاڑیوں میں رہ جاتے ہیں، اور وہاں جو استقبال کرنے آتے ہیں وہ لوگ سنتے ہیں. آپ اس کا جو تازہ ترین مثال ہے بلاول بھٹو کا لانگ مارچ ہے. جب کراچی سے چلے تھے تو لوگ جو چلنے والے تھے سارے کے سارے سڑک پر تھے. اس کے بعد جب قافلے کو ٹائم دیا گیا کہ اب اتنی دیر کے بعد سارے گاڑیوں میں بیٹھے چلیں گے، اس کے بعد لاہور میں بھی یہ ہوا تھا. لاہور سے جب آگے بڑھ رہے تھے تو لوگوں کو بلایا گیا وہاں پر، یہ جو PMG چوک پر، کچہری چوک پر، وہاں پر لوگوں کو اسے خطاب کیا بلاول نے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو ٹائم دیا گیا کہ جی سارے اپنی گاڑیوں میں بیٹھیں اور آگے بڑھیں. تو یہاں پر عمران خان صاحب کے سامنے جو لوگ تھے وہ چند ہزار بھی نہیں تھے. میں یہ بہت بڑا مارجن دے کے کہہ رہا ہوں کہ 2 سے 3 ہزار لوگ تھے. 2 سے 3 ہزار لوگ ثوابی میں عمران خان. اور ثوابی میں لوگ کم کیوں آئے وہ بھی میں بتاتا ہوں. وہاں سے ظاہر ہے 2-4 ہزار لوگ تھے، لیکن پنجاب میں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر، کسی بھی شہر میں لوگ نہیں نکلے. رکاوٹیں تھیں، پولیس نے چھاپے مارے تھے. اب بار بار جمہوری غیر جمہوری، آئینی غیر آئینی بحث سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں میں کہ رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ جی میں نہیں نکلنے دوں گا. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عوامی سمندر نکلے گا، امپورٹڈ حکومت کو بھاگ کر لے جائے گا. پریکٹیکلی حکومت نے تھوڑا بہت، کوئی بہت زیادہ جبر نہیں ہوا. آپ دیکھیں پنجاب کوئی تقریباً 12 کروڑ تو کہا جاتا ہے نا، پنجاب کو 15-16 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے. پنجاب سے 200 سے زیادہ گرفتاریاں نہیں ہوئیں، میکسیمم لگا دے 400 گرفتاریاں ہوئی ہیں. کسی ضلع سے 15 گرفتاریاں، کسی سے 12 گرفتاریاں، کہیں 4 چھاپے، کہیں 5 چھاپے. اور ویڈیوز، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے
وہ عمران خان صاحب کو جب حکومت ہٹائی گئی تھی تو انہوں نے جو ٹرینڈ چلایا تھا امپورٹڈ حکومت نامنظور، وہ چلا گیا تھا 15-16 کروڑ پہ، 15-16 کروڑ پہ چلا گیا تھا وہ ٹرینڈ۔ تو پی ٹی آئی تو سوشل میڈیا کے ساتھ کھیلنے کی ماہر ہے، صرف 50,000 جعلی فالوور جو ہیں وہ اڑے تھے اس کے شہباز گل کے۔ تو پی ٹی آئی کے پاس تو یہ بٹنوں سے عمران خان کہتے ہیں جی یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کے دور میں آپ کو لگ پتہ جائے گا، نوجوانوں کی ایک فنگر کی ایک انگلی کی کلک کے اوپر ہے نا کہ اپنا میڈیا کہ جی یہ ہے، یہ ہمارے ساتھ پولیس کر رہی ہے۔ یعنی یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا قابل وہ شرمناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اندلی بباس کے ساتھ جو کچھ ہوا شرمناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنا کیا نام حماد اظہر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جمہوری اصولوں کے مطابق ساری باتیں ٹھیک، اب جمہوری اصولوں سے ہٹ کے ہم خبر پر بات کر رہے ہیں، تو کہیں سے کوئی لوگ نہیں نکلے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو عوامی سمندر عمران خان صاحب نکالنا چاہ رہے تھے وہ نہیں نکلا۔ لوگوں نے عمران خان صاحب اگر لوگ نکلتے، جو ہر گھر سے لوگ نکلیں گے، اگر ہر گھر سے لوگ نکلتے، یا کم از کم وہ جو نوجوان سارے کے سارے نکلتے جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں، تو پھر وہ بڑے مجمع نظر آتے۔ تو پھر پی ٹی آئی کے پاس تو یہ ان کا تو آرٹ ہے، ان کو تو کھیلنا آتا ہے سوشل میڈیا کے ساتھ۔ تو کتنے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس پر کوئی وہ جمع غفیر عوام کے پنجاب سے آپ کو دکھائے گئے، خیبر پختونخوا سے، کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، کہاں سے نہیں نظر آئے؟ کراچی سے کہیں نہیں کچھ نظر آیا۔ ایک ہی عمران خان صاحب جو جلوس لے کر نکلے تھے اس کو بھی انہوں نے خود ڈیمیج کر لیا، عمران خان صاحب نے پنجاب میں مسترد کر لیا۔ اور پنجاب پولیس نے، میں یہ فکرہ تنظر نہیں کہہ رہا، وہ جو عوامی سمندر عمران خان صاحب نکالنا چاہ رہے تھے اس سمندر کو کوزے میں بند کر دیا پنجاب پولیس نے، راوی کا پل پار نہیں کرنے دیا۔ اگر لوگ زیادہ ہوتے تو بات بالکل ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی کہ زیادہ لوگ ہوتے تو پھر پولیس روک کر دکھاتی، پھر کوئی عدالتی حکم چلتا نہیں چلتا، پھر کہ فوج بھی آتی تو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ عوام تو پھر جب عوام نکلتے ہیں تو پھر عوام نکلتے ہیں، پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ پھر وہ جو 1986 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب لاہور میں اتری تھی ایئرپورٹ پر، تو پھر کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی سڑک، کوئی چھت، کوئی چوبارہ، کوئی چوراہا خالی نہیں تھا لوگوں سے۔ 18 اکتوبر 2007 کو جب محترمہ شہید کراچی میں اتری تھی تو کراچی کی شاہراہیں تنگ پڑ گئی تھیں، تھوڑی پڑ گئی تھیں، اتنا بندہ آیا تھا کراچی میں۔ جب عوام نکلتے ہیں، ہاں عمران خان صاحب کے جلسوں میں بہت زیادہ لوگ نکلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے میں نے گزارش کی تھی پہلے بھی ولاگ میں کہ یہ لوگ، میں حیران تھا میں کہ عمران خان کے ساتھ ایسے لوگ کچھ ہیں جو ایجیٹیٹ کرتے ہیں، وہ تھوڑے تھے نا جنہوں نے پولیس کے ساتھ لاہور میں مزاحمت کی ہے، وہ بہت کم لوگ تھے، تو لوگ نہیں نکلے۔ 20 لاکھ لوگ عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا کہ ہم نے اسلام آباد میں لے کر آنا ہے۔ اب رکاوٹوں کا عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ رکاوٹیں نہیں ڈالی جائیں گی تو میں 20 لاکھ لوگ لے آؤں گا، نہیں کہا تھا۔ رکاوٹیں حکومت نے ڈالنی تھی، حکومت نے ڈالی۔ حکومت نے سڑکیں بند کرنی تھی، حکومت نے سڑکیں بند کیں۔ حکومت نے اپنے لیے جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا، پنجاب کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، ابھی تک خیبر پختونخوا والی بات اب تھوڑی دیر میں کلیئر ہو جائے گی کہ وہاں سے کیا ہے، کتنے ایک بندہ عمران خان صاحب کے ساتھ آ رہا ہے، تو وہ ابھی بعد میں پتہ چل جائے گا۔ تو وہاں سے تو پنجاب میں تو عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں ملی۔ پنجاب میں پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ ابھی بلکہ پہلے نہیں، چلے پنجاب کے متعلق جو پہلے والے ویلاگ میں میں نے کچھ گزارشات کی تھی اس کا حوالہ میں دے رہا تھا کہ ابھی عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم ہوئے 1.5 مہینہ بڑی مشکل سے گزرا ہے، تو پنجاب میں پی ٹی آئی اس طرح ختم تو نہیں ہو گئی، موجود ہے، لوگ نہیں نکلے، یا حکومت کامیاب ہو گئی ہے عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے، تو پھر لہٰذا کہا جائے، اور 20 لاکھ لوگوں والا تو اب معاملہ تمام ہو گیا۔ 20 لاکھ لوگ تو نہیں آ رہے، 20 لاکھ لوگ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں اکٹھے کروں گا اسلام آباد میں، اور اب بھی آج بھی انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیل شیل کی خبریں جو ہے وہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، یہ ڈس انفارمیشن ہے، پھیلائی جا رہی ہے، میں اسلام آباد آ رہا ہوں، اسلام آباد آؤں گا، اور تب تک اسلام آباد میں بیٹھا رہوں گا جب تک انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا، اسمبلی توڑنے کی تاریخ نہیں دی جاتی، تب تک بیٹھا رہوں گا۔ اور لوگوں کو کہا کہ پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ پہنچے، اس کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا سے بھی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اتنے نہیں آ رہے، اور پنڈی اور اسلام آباد پر انحصار ہے عمران خان صاحب کا۔ تو اگر لاہور سے لوگ نہیں نکلے، کم از کم لاہور میں تو نکلتے نا، پنڈی اور اسلام آباد۔ کراچی دیکھیں، کراچی میں کچھ نہیں ہوا، حیدرآباد میں کچھ نہیں، سکھر میں کچھ نہیں، بلوچستان کے کسی شہر میں کچھ نہیں ہوا۔ تو آج عمران خان صاحب نے جو ہیجان برپا کیا ہوا تھا، بلکہ وہ جو مقبوضہ کشمیر کے حریت رہنما
یاسین ملک صاحب کو جو سزا ہوئی ہے وہاں پر، تو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب آج کا، وہ ان کی اہلیہ مشال ملک نے کہا تھا کہ آج کا دن ذرا معاف کر دیں، 2 دن کے بعد آپ اپنا کر لیجئے گا، کیونکہ آپ کی خبر یاسین ملک کو ملنے والی سزا کو کھا جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میڈیا ہم لوگ سارے ڈسکس نہیں کر رہے، سب کچھ عمران خان کو ڈسکس ہو رہا ہے، وہ تو میڈیا پر 10ویں نمبر پر خبر ہے۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر یہ بھی الزام آ رہا ہے پھر کہ جی آپ نے مودی کی سہولت کاری کی ہے۔ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب نے ایسا کیا ہے، لیکن ان کی اہلیہ نے مطالبہ کیا تھا، ان کی بیٹی نے مطالبہ کیا تھا، سیاسی قوتوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یار آج کا دن نہ کریں، آج ہمیں ذرا اب اگر عمران خان صاحب کا لانگ مارچ نہ ہوتا تو میڈیا میں سب سے بڑی خبر ہوتی یاسین ملک کی سزا۔ تو بہرحال تو 20 لاکھ لوگوں والا تو خواب عمران خان صاحب کا پورا نہیں ہوا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میں ڈی چوکا کر بیٹھوں گا، اور ان کے وکیل جو ہیں وہ عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو H9 گراؤنڈ میں بیٹھیں گے۔ تو وہ جو ادارے جن کو عمران خان صاحب مسلسل کبھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ان کو کوسنے دے رہے ہیں، کبھی ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کبھی پھر ان کے سامنے ترلے منتیں کر رہے ہیں، وہ ادارے بھی عمران خان صاحب کو اب تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو لوگ نہیں آئے اس پر رانا ثناءاللہ، مریم نواز صاحبہ اور جو سندھ کے وزیر ہیں ناصر شاہ صاحب، انہوں نے کیا کہا میں ان کی بات کروں گا، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو نقصان کیوں ہوا۔ سب سے بڑی چیز کہ عمران خان جب پشاور سے نکل رہے تھے تو پشاور سے نکلتے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ جو تھے وہ اتنے کیوں نہیں تھے۔ پشاور سے تو نہیں نکلے، ثوابی سے، KPK سے، تو وہاں کیوں لوگ کم تھے؟ وہ عمران خان صاحب کی کون سی حکمت عملی تھی جو ان کو کھا گئی، ان کی سارے کے سارے ہائپ جو وہ کریٹ کی تھی اس کو۔ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی کدھر گئے 20 لاکھ افراد؟ پنجاب بھر سے کل ملا کر 500 افراد نہیں نکلے۔ لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا نے بھی فتنہ خان کی کال پر کان نہیں دھرا۔ اچھی بات ہے کہ عوام نے فتنے کو نہ صرف پہچان لیا بلکہ اس کا راستہ روک دیا۔ کارکن تپتی دھوپ میں سڑکوں پر خوار اور موصوف ہیلی کاپٹر پر سوار، بری بات۔ یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، بری بات تو ہیلی کاپٹر پر سوال ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فواد چودھری اس وقت 150 سے 200 افراد کے عوامی سیلاب کے ساتھ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں، جبکہ 200 سے 300 افراد پر مشتمل عوامی انقلاب بتی چوک لاہور کے مقام پر پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی میں مصروف ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے میرا خیال ہے کثر نفسی سے کام لیا ہے، سیاسی آدمی ہے، اس لیے وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی رانا صاحب آپ نے غلط بات کہہ دی۔ جو میڈیا کے لوگ وہاں رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے دوست، ان سے جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے چند درجن لوگ ہیں، اور مطلب 200-300 بھی نہیں ہے۔ رانا صاحب نے 200-300 کہہ دیا۔ ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی گزشتہ 4 سال سے برسوں پرانی اس سازش پر بہت تیزی سے کام ہوا کہ مسلم نیوکلیئر پاور پاکستان کو کسی طرح سول وار کی طرف دھکیل کر ایٹمی اثاثوں پر قبضہ کیا جائے۔ الحمدللہ موجودہ حکومت کی دانشمندی سے آج ملک ایسی سازش سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے کے قریب ترین ہے، اور قوم جلد خوشخبری سنے گی۔ کیونکہ ایک خوف تو تھا نا بھائی، عمران خان صاحب نے جس طرح وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں پیر جمائے ہیں، جس طرح پیراں دے باہر پا کے عمران خان صاحب جس طرح گل کردے نے، وہ اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی ایسے ہو رہا ہے۔ مطلب آج جب خطاب کر رہے تھے ثوابی میں، جس سامنے چند سو لوگ کھڑے ہوئے تھے، کالا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اب وہ کالے چشمے کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ عمران خان صاحب کو، میرا خیال ہے وہ جو چند سو چند ہزار لوگ تھے وہ کروڑوں لوگ لگ رہے ہوں گے، وہ پورا پاکستان لگ رہا ہوگا کہ پورا پاکستان ثوابی انٹرچینج پر اکٹھا ہو گیا، وہاں پر ولی انٹرچینج پر، اور عمران خان صاحب جو وہ بڑے سے اپنا کیا ہوتا ہے لشکر کے ساتھ اسلام آباد کو فتح کرنے آ رہے ہیں۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کا جو میں نے ٹویٹ آپ کو بتایا ہے، اس کے نیچے ہمارے دوست ہیں شوکت بسرا صاحب، ان کی بھی کوئی حد نہیں ہے، کہتے ہیں خان صاحب آج ہم ملک فتح کریں گے۔ او بھائی ہلو، کدھر ملک فتح کریں گے؟ مطلب کیا مطلب اس بات کا بسرا صاحب؟ ملک فتح کریں گے؟ ملک عوامی طاقت اور عوامی انتخابات کے ذریعے فتح کیا جاتا ہے ملک پر، بلکہ وہ بھی فتح نہیں ہوتا، ملک میں حکومت بنائی جاتی ہے، عوامی راج قائم کیا جاتا ہے۔ یہ فتح کرنا، جس راستے سے آپ آ رہے ہو اس راستے سے ہم صدیوں سے فتح ہوتے رہے، اور پھر یہاں پر وہ سندھی میں کہتے ہیں گھوڑا گھوڑا، تو وہاں سے گھوڑوں کی جو فورسز آتی تھی آ کر اپنے پاؤں تلے اور ٹاپوں کے ساتھ سارا کچھ رون دیتی تھی، تو اسی وجہ سے بنا تھا کہ جب بھی کسی کے اوپر وہ مشکل آتی تھی تو سندھ میں کہا جاتا ہے گھوڑا گھوڑا، یعنی یہ لشکر آ گئے، مصیبت آ گئی۔ تو بھائی یہ فتح کرنے والی باتیں جو ہیں یہ بند کر دیں، بہت ہو گیا ہے، فتوحات ہم نے بہت دیکھ لی ہیں، اب ہم جمہوری انداز سے اس ملک کو چلانا بہتر ہے۔ تو جمہوری انداز یہ ہے کہ آپ کے پاس آج میجورٹی نہیں ہے،
اور آج آپ کو ملک کے سب سے بڑے صوبے کے لوگوں نے مسترد کر دیا. سامنے ہے پنجاب پولیس کیا بیچتی ہے عوام کے سامنے. نکلتے لوگ پنجاب پولیس سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. بندہ رک نہیں سکتا پھر جب عوام کا سمندر ہو جس کو سمندر کہا جائے پھر خود بخود راستہ بناتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم عوامی سمندر کے ساتھ عوامی سیلاب کے ساتھ آ رہے اور ہمارے راستے بند کیے جائیں گے تو پھر دریا کو راستہ بنانا آتا ہے. تو کہیں سے بھی دریا نہیں نکلا, کوزے سے بھی کم تھے. دریا تو بہت, سمندر تو بہت زیادہ ہوتی ہے, سمندروں کی وسعتیں تو بہت ہوتی ہیں. تو بہرحال اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ نکلے, اچھا اب میرے پاس نا دو چیزیں اور بھی ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کو نقصان کیوں پہنچا کس حکمت عملی کی وجہ سے, دوسرا حکومت کی کون سی حکمت عملی کام کر گئی ہے. حکومت نے ایک بہت بڑا دباؤ کریٹ کیا تھا. چابی میں نے کہا تھا نا, چابی واپس کر دی کہ یہ لے کھٹارا پھر ہم نہیں چلاتے. ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں لیڈ کروں گا فرنٹ سے. تذبذب کا شکار تھے, لوگوں کو بتا نہیں رہے تھے کہ لانگ مارچ ہوگا, دھرنا ہوگا, جلسہ ہوگا, کیا ہوگا. اور ظاہر ہے اس طرح کی کنفیوژن, اب وہ بیسیکلی تو کھیل رہے تھے اداروں کے ساتھ. بیسیکلی عمران خان صاحب وہ جو آج سپریم کورٹ میں ایک بات کر رہے تھے وکیل, اور عمران خان صاحب دوسری بات کر رہے تھے. تو بیسیکلی عمران خان صاحب ایسی بات کر رہے تھے جیسے کل کو کوئی یہ کہے کہ یہ یو ٹرن لے لیا تو میں نے کب کہا تھا. تو اس طرح کی, لیکن ظاہر ہے وہ آپ کے ریکنڈ فائلز میں جو آپ کے جو کارکن ہوتے ہیں اس میں جا کر یہ اثر انداز ہوتی ہے چیز. لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کرنا کیا ہے. تو اس کنفیوژن میں عمران خان صاحب مارے گئے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نکلوں گا, لیڈ کروں گا اپنا پشاور سے اور خود لیڈ کروں گا. پشاور سے لوگ تیار تھے. پتہ چلا کہ جی عمران خان صاحب کا اعلان آ گیا کہ جی سوار بھی پہنچے, میں ہیلی کاپٹر پہ سوار بھی آ رہا ہوں. بھائی جان لوگ آپ کے پولیٹیکل ورکر جو ہیں وہ بھی ان کا بھی کوئی ایگو ہوتا ہے, ان کی بھی کوئی انا ہوتی ہے. آپ ہیلی کاپٹر پہ آئیں اور آپ کے کارکن جو ہیں وہ سڑک پر پہنچے. لوگ آتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے لیڈر کے ساتھ جانا ہے, لیڈر کے آگے آگے جانا ہے. اگر لیڈر ساتھ نہیں ہے تو پھر کس چیز کی تحریک. تو عمران خان صاحب کو پہلا دھچکا لگا, پشاور سے لوگ نہیں نکلے. پشاور سے آپ جلوس, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی دکھا دے جلوس عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے عمران خان کے ہم خیال چینلز ہیں, عمران خان کا اپنا سوشل میڈیا دکھا دے کہ پشاور سے کتنے لوگ نکلے, کتنے لوگ چلے. ثوابی سے اٹک کی طرف آتے ہوئے دکھا دیں کتنا بڑا جلوس ہے عمران خان کے ساتھ. نقصان ہوا عمران خان کو اس پالیسی کا. فائدہ کیا ہوا ہے حکومت کو؟ حکومت نے دباؤ ڈالا تھا. دباؤ کیا ڈالا تھا؟ پیغام بھیجا تھا. ادارے جو عمران خان صاحب کل کہہ رہے تھے نا کہ مجھے کہا گیا کہ پہلے 20 تاریخ تک ہم آپ کو تاریخ دلواتے ہیں, پھر مجھے کہا گیا کہ 22 کو آپ کو تاریخ دلواتے ہیں. کس کے لیے کہہ رہے تھے؟ فوج کے لیے کہہ رہے تھے. سیدھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرے ساتھ انگیج کیا جا رہا تھا, جن کے انہوں نے کہا نا میں نے نمبر بلاک کر دیے تھے, ان کے متعلق کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو تاریخ دلوا دیتے ہیں. بات ہلکے اشارے کنایوں میں چھڑی کہ جی الیکشن کی طرف چلے جائیں, بجٹ کے بعد الیکشن کی بات کر لیتے ہیں. تو آصف زرداری نے کہا کہ جی یہ چابیاں پڑی ہیں, نواز شریف نے کہا یہ چابیاں پڑی ہیں, خورشید شاہ نے کہا یہ چابیاں پڑی ہیں, رانا ثناءاللہ نے کہا یہ چابیاں پڑی ہوئی ہیں, شہباز شریف نے کہا یہ چابیاں پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا یہ کھٹارا گاڑی ہم نے ٹھیک کرنی ہے نا تو پھر ہم نے ہی چلانی ہے. الیکشن میں جس کے حوالے قوم چابی کرے گی نا پھر چلتی ہوئی گاڑی کے, تو وہ گاڑی چلائے گا. عمران خان وہ آ رہا ہے, عمران خان یہ کر دے گا وہ کر دے گا. انہوں نے کہا جی کر دے گا, جا کر نپڑیں آپ. ہمارے پاس جو ہمیں قانون جو اتھارٹی دیتا ہے ہم نے وہ اتھارٹی استعمال کرنی ہے. یہ پیغام گیا, وہ کہا گیا کہ ہم نے وہ کرنی ہے. آپ سمجھتے ہیں عمران خان بہت بڑا ہوا ہے, آپ جا کر نپڑے ہمارے لیے. عمران خان یہ میں آپ کو اتھینٹک خبر دے رہا ہوں. کہا گیا کہ جی آپ کے لیے عمران خان صاحب بہت بڑی ہوا ہوگا, ہمارے لیے نہیں ہے. ہمیں ہمارے ہاتھ مت باندھیں, ہم اس کو نبڑ لیں گے. کہا گیا کہ وفاقی کابینہ نے کہا فتنہ ہے, میں نہیں کہہ رہا, وفاقی کابینہ نے کہا. تو انہوں نے اداروں کو کہا کہ جی آپ بیچ میں مت آئیں, بیچ میں آپ نے آنا ہے تو اس کو جا کر روکیں. ہم نے کچھ نہیں کرنا. یہ آصف زرداری نے بھی کہا, یہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا, یہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا. تو وہ دباؤ کام آ گیا. پھر عمران خان صاحب کو جو کہا جا رہا تھا کہ 20 تاریخ کو ہم آپ کو تاریخ دے دیں گے, 22 کو آپ کو تاریخ دے دیں الیکشن کی, تو وہ عمران خان صاحب کو نہیں دی جا سکی. اس کے بعد عمران خان صاحب دوڑے گئے سپریم کورٹ. اب جو بھی فیصلہ اب تک آ چکا ہوگا, جب آپ ویلاگ سن رہے ہوں گے, میں اس پر بات پر نہیں جا رہا. سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب ایک بات کر رہے ہیں, جلسے میں کھڑے ہو کے دوسری بات کر رہے ہیں. تو وہاں سے بھی عمران خان صاحب کے لیے وہ جو ان کو جو توقع تھی مدد کی, وہ بھی اس طرح عمران خان صاحب کو میسر نہیں. وہاں پر بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہ جلسہ کرنا ہے جلسہ کرے, دھرنے کے لیے تو سپریم کورٹ بھی اوکے نہیں کرے گی.
کہ جی آپ آ کر دھرنا دیں اور بیٹھ جائیں، اور عمران خان صاحب جہاں بیٹھتے ہیں بیٹھنے دیں. ایسا سپریم کورٹ سے بھی اب اس کو وہ والی سہولتیں حاصل نہیں ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی زبان پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے سب کا اعتماد خراب کیا ہوا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زبان، ادارے اور اپنے ورکرز، وہ عمران خان صاحب کی زبان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، نکلنے کو تیار نہیں. کتنے لوگ نکلے؟ اور پھر حکومت کا دباؤ، جو عمران خان صاحب کے آج کا جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو ان کا خیال تھا، جو ٹارگٹ لے کر چلے تھے، وہ ابھی تک تو اچیو نہیں کیا. اب اٹک کی پل کراس کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، کیا صورتحال بنتی ہے کچھ نہیں کہہ سکتے. ابھی تک عمران خان صاحب کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر اٹک پر زیادہ کوئی تصادم ہوا، کوئی پنجاب پولیس نے کوئی زیادہ پھینٹا چھینٹا لگایا، تو پھر میں تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر میں چلا جاؤں گا اسلام آباد، کیونکہ انہوں نے کال دی ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ اکٹھے ہو جائیں. تو عمران خان صاحب پھر وہاں کارکنوں کو پولیس کی مار کھاتے پنجاب پولیس کے حوالے کر کے پھر پہنچیں گے راولپنڈی، اسلام آباد پہنچیں گے. تو پھر سوچیں کہ جو وہاں لوگ مار کھا رہے ہوں گے اٹک پل کے پاس، وہ دیکھیں گے کہ ہمارا لیڈر ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہوا ہے، تو ان کے جذبات کیا ہوں گے. پھر اگلی کال پر لوگ نکلیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.